ناظرین گرامی، خدا تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور اس کے افعال پر گفتگو کا ہمارا سلسلہ الحمدللہ چند دنوں سے شروع ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو قرب ہے یا اس کی معیت ہے۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، معیت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی کسی کے قریب ہو یا کسی کے ساتھ ہو۔ قریب ہونے کا مطلب تو ہم لیتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں یہ دونوں میرے ہاتھ ایک دوسرے کے قریب ہیں اور یوں جب مل گئی ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے۔ اب خدا تعالیٰ کے قریب ہونے یا خدا کے کسی کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اور خدا میرے ساتھ ہے، خدا فلاں کے ساتھ ہے، خدا نے اس کا ساتھ دیا، خدا نے میرا ساتھ دیا، یہ جو قرب ہے اور یہ جو ساتھ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس پر میں گفتگو کروں گا مکتوبات شریف کی روشنی میں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف کی روشنی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ حلول کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں مکس ہونا، اس میں داخل ہو جانا۔ جیسے آپ سمجھیں کہ پانی کا گلاس ہے، اس کے اندر آپ جامع شیریں مکس کر دیں تھوڑا سا، وہ سارے کا سارا پانی ریڈ ہو جائے گا۔ اب وہ جو اس کا کلر چینج ہو گیا ہے وہ کس وجہ سے؟ کہ اس میں کسی چیز نے حلول کیا ہے تو اس کے اندر اپنا اثر دکھا دیا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ حق تعالی کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور کوئی چیز اس میں حلول نہیں کر سکتی، اور حق تعالی ہر چیز کو اپنے قبضہ قدرت کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کوئی بھی چیز خدا کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس قدر بے نیاز ہے کہ اس کی بے نیازی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا جو سوال تھا یا جو مسئلہ تھا کہ خدا تعالیٰ کے قرب اور اس کی جو معیت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ خدا کسی کے قریب ہو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک قرب جو ہے وہ ہمارے نزدیک ہے، جو ہم بولتے ہیں مثلاً کہ کسی چیز کے ساتھ متحد ہو جانا۔ خدا تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ اتحاد سے پاک ہے۔ مثلاً یوں سمجھیں کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ جو ہاتھ ہے دوسرے ہاتھ کے ساتھ متحد ہو گیا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ مل گیا۔ یہ جو اتحاد ہے خدا تعالیٰ اس طرح کے اتحاد سے پاک ہے، اور اس سے اب مراد کیا ہے؟ تو حضرت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا ایک جملہ ہے، فرمایا اذا تم الفقر فہو اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فقر تمام ہو جائے اور نیستی محض یعنی فنائیت کے مقام پر بندہ پہنچ جائے، جس میں اپنی ہستی کو بالکل انسان فرق کر دے، اس لحاظ سے کہ اپنی کسی صفت کو، اپنی کسی کوالٹی کو مد نظر نہ رکھے، ہر چیز من جانب اللہ سمجھے، اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھے، اپنی انا کو مار دے، اور خدا تعالی جل وعلا کی طرف ہی اس کا سارا دھیان ہو، خدا کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے، خدا کے علاوہ کوئی چیز اس کے نزدیک باقی نہ رہے، تو پھر بندہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ قریب ہوتا ہے، خدا کا ساتھ اسے ملتا ہے، خدا کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ان الحق ہے، ان الحق سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں حق ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں ہوں۔ اب آپ نے پیچھے والا جملہ مد نظر رکھا نا کہ نیستی محض یعنی فنائیت کا جو مقام ہے وہ قرب الہی کی ابتدا ہے۔ تو انا الحق کا جو مطلب ہے، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں حق ہوں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں نہیں ہوں، حق سبحانہ و تعالی موجود ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی میرے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے
کہ بعض مشائخ کے اقوال جو بظاہر شریعت مطہرہ کے مخالف معلوم ہوتے ہیں اور بعض لوگ انہیں توحید وجودی پر محمول کرتے ہیں، جیسے ابن منصور حلاج کا قول ان الحق اور با یزید بستامی کا جو قول تھا سبحانی ما اعظم شانی۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، یہ اس طرح کے جو اقوال ہیں، فرمایا کہ اولا اور انسب یہ ہے کہ انہیں توحید شہودی پر محمول کیا جائے، توحید وجودی پر نہیں، توحید شہودی پر محمول کیا جائے۔ اب جو آج کے معترضین جدید ہیں ان کی جانب بلا کہ یہ توحید شہودی کیا ہوتی ہے اور توحید وجودی کیا ہوتی ہے، تو خیر ان کو میں دعوت دوں گا کہ پڑھیں ذرا تصوف کو، آپ کو پتہ چلے یہ توحید کیا ہوتی ہے۔ توحید بھی اگر ہمیں سمجھ آئی ہے تو صوفیاء سے سمجھ آئی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ انہیں توحید شہودی پر محمول کیا جائے اور عقل و شرع کے ساتھ مخالفت کو دور کیا جائے، چونکہ غلبہ حال میں ماں سوائے حق تعالی سبحانہ و تعالی کے ہر شے ان کی نظر سے پوشیدہ تھی، تو ایسے الفاظ ان سے صادر ہو گئے اور انہوں نے حق سبحانہ و تعالی کے سوا اور کسی شے کو ثابت اور موجود نہ مانا۔ تو فرمایا کہ ان الحق کا معنی ہے کہ میں حق نہیں ہوں، چونکہ میں اپنی ہستی کو نہیں دیکھتا، اس واسطے اس بات نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھ کر اپنے آپ کو ہی حق کہتا ہوں، یہ تو یقیناً کفر ہے۔ ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو مطلب ہے وہ اور ہے، اور سمجھنے والے کی جو جہالت ہے، سننے والے کی جو جہالت ہے، وہ اس تک جو ہے وہ راہ نہیں پاتی۔ تو فرمایا کہ اگر ایک بڑی پیاری مثال مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال الدین رومی المتوفا 672 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ بود ان الحق در لب منصور نور، بود ان الحق در لب منصور نور، بود ان اللہ در لب فرعون زور۔ فرمایا کہ ان الحق کہنا منصور کے لب پر نور تھا۔ غور کیجئے گا بات پر، ان الحق کہنا منصور کے لب پر نور تھا اور فرعون کے لب پر جھوٹ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دعویٰ فرعون نے بھی یہی کیا تھا نا کہ میں خدا ہوں، اور بظاہر مطلب جو ہے وہ ان الحق کا ترجمہ جو لغوی معنی ہے وہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ کہاں منصور ہے اور کہاں فرعون ہے، دونوں بندے علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں کی شخصیات علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کا پس منظر علیحدہ علیحدہ ہے، تو قول کی جو حقیقت ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو یہ مثنوی شریف کا دفتر دوم ہے اور صفحہ نمبر 47 ہے، یہ جو مترجم مثنوی شریف ہے اس کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ گفت فرعون ان الحق گشت پست، فرمایا کسی فرعون نے ان الحق کہا تو بوجہ کفر کے وہ پست ہو گیا۔ گفت منصور ان الحق و برست، فرمایا کسی منصور نے ان الحق کہا تو وہ بالا ہو گیا۔ ان اشعار میں حلول کا درس نہیں دیا گیا، بلکہ یہ ایک خاص قرب خداوندی کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتا ہے، فرمایا وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 ہے، فرمایا کہ وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھیں وہ حقیقت میں خدا نے پھینکی تھی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ بعض علماء نے، بعض صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا ان الحق، یہ در حقیقت هو الحق ہے، یعنی جس طرح ہم کہیں نا هو الحق کہ وہی حق ہے، اس سے یہی مراد ہے
ان الحق سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حق ہے، وہی موجود ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ انا الحق، انا الحق، میں تو کچھ بھی نہیں، الحق خدا تعالیٰ موجود ہے، میں کچھ بھی نہیں، خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے، خدا کا ہی وجود ہے، میرا کوئی وجود نہیں ہے۔